السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں اے کیو ایس کے ساتھ۔ گزشتہ 2 دن میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے بڑے اہم فیصلے آئے ہیں اور ہم ان فیصلوں کے اوپر بھی تفصیل سے بات چیت کریں گے، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور موضوعات ہیں، ان پر بھی بات کریں گے۔ میں یہ 2 فیصلے کیوں اہم قرار دے رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک فیصلہ جو تفصیلی فیصلہ آیا جو کہ جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا اور 4 جج صاحبان کا فیصلہ ہے، وہ جنرل پرویز مشرف جو کہ فوجی حکمران تھے، ان کے خلاف جو سنگین غداری کیس میں ان کو سزائے موت ہوئی تھی، اس فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا تھا، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ وہ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا اور ایک فوجی حکمران کی سزا کا فیصلہ برقرار رکھا۔ دوسری طرف آج جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کے ریفرنس کے حوالے سے جو اوپینین آئی ہے، یہ بھی بڑی اہم ہے کہ گو کہ 44 سال لگے سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ کہنے میں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جو فیئر ٹرائل کا حق نہیں ملا اور ڈیو پروسیس نہیں ملا۔ اس کا کیا کہنا ہے؟ اب یہ دیکھیے کہ جو جنرل ضیاء الحق کی جو زیر تسلط حکومت تھی، اس میں ذوالفقار علی بھٹو کا ٹرائل ہوا اور اس میں ایک منتخب وزیر اعظم کو سزائے موت، پھانسی کی سزا دی گئی تھی۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 9 جج کہتے ہیں کہ وہ جو بھٹو کا ٹرائل تھا وہ قانونی اور آئینی اعتبار سے درست نہیں تھا۔ میں تو اس کو بہت اہم پیش رفت دیکھتا ہوں، لیکن دوسری طرف جو آج کا ایک اسکور کارڈ اگر ہم دیکھیں خبروں کا، وہ یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں کے اوپر جو لوگ یا ایم این ایز اور ایم پی ایز نوٹیفائی ہوئے تھے ان کو حلف لینے سے روک دیا ہے، جبکہ دوسری طرف پنجاب کی 18 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے اور خیبر پختونخوا کی 15 رکنی کابینہ نے بھی حلف اٹھا لیا ہے۔ اور پہلی بات ہم اسی پہ کریں گے کیونکہ آج میرے ساتھ ایک مرتبہ پھر حماد حسن صاحب ہیں، اور حماد حسن صاحب جو ہیں انہوں نے ہمارے گزشتہ ولاگ کے اندر بڑے واضح طور پر بہت پہلے یہ خبر دے دی تھی کہ یہ 15 رکنی کابینہ ہوگی، اس میں کتنے وزیر مشیر ہوں گے اور کس کس گروپ سے کون کون لیا جائے گا۔ تو حماد صاحب ویلکم ٹو اے کیو ایس، اور جناب آپ کی ایک اور پریڈکشن ٹھیک ثابت ہوگی، بلکہ انفارمیشن، معلومات، تجزیہ، کیا کہوں میں اس کو؟ بس صحافت کرتے ہیں تو جب صحافت کریں گے تو ظاہر خبر کے لیے دوڑ دھوپ کریں گے، خبر حاصل کریں گے۔ ہم وہ خبریں تو نہیں دیں گے کہ وہ کل غلط ثابت ہو اور پھر لوگ ہمارا مذاق اڑائیں۔ خبر دے تو ذمہ داری سے دیں، نہیں، ذمہ اور داری سے چڑیا بالکل۔ تو ہمارے پاس ہے نہیں، البتہ بلبل بلبل ہے، بلبل بلبل پال رکھا ہے۔ یہ بلبل جو ہے وہ کون سا والا ہے؟ یہ ایرانی، وہ ایرانی ایران میں نژاد بلبل ہے؟ ایران کے بلبل مشہور تھے، وہ فیض صاحب کا مصرع تھا کہ میں بھول گیا وہ مصرع فیض صاحب کا، تو پھر اس پہ کسی نقاد نے لکھا تھا کہ یہ بلبل جو ہے نا یہ ایران میں ہوتے ہیں، یہاں نہیں ہوتے، جس کا ذکر ہم کرتے ہیں۔ بہرحال میرے ذہن سے وہ مصرع نکل گیا، جو ہی مجھے یاد آئے گا تو میں بہرحال اس بس کو۔ آپ بھی میری طرح جو ہے نا وہ اب بوڑھے ہوتے چلے جا رہے ہیں نا، تھک گئے، کام کرتے کرتے تھک گئے۔ آج تک تو گئے ہیں، آج آپ نے بہت تانے مارے ہیں ویسے مجھے۔ تو اب باز نہیں آتے نا آپ۔ نہیں تو یہ کیا ہوا کیا ہے؟ یہ ہم دیکھیں پنجاب اپنا جو خیبر پختونخوا کی کابینہ ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں اس کابینہ کو؟ اب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور جو آپ نے کہا تھا اس کا مطلب آپ کے پاس اور بھی بہت کچھ ہے کہ آخر وہ کون سا تیر چلا ہے، وہ کون سا نسخہ کیمیا ہے جس کے بنیاد کے اوپر یہ 15 رکنی کیبنٹ بنی ہے؟ دیکھیں قیوم صاحب، میں نے چند دن پہلے آپ سے کہا تھا کہ بڑے طاقتور گروپس ہیں پی ٹی آئی کے اندر، اور وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے بندے کیبنٹ میں آ جائیں۔ پھر عجیب صورتحال سے دو چار ہے خیبر پختونخوا۔ ہاں،
علی امین گنڈاپور نے حلف لیا تو حلف کے دوسرے دن جب پرائم منسٹر اوتھ ٹیکنگ سرمنی تھی تو انہیں آنا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں آئے. تو انتہائی غیر سنجیدہ حرکت ہے یہ. اب وہ یہاں نہیں آئیں گے, پرائم منسٹر سے ادھر بھی نہیں ملے, اور جو اجلاس ہو رہے تھے اس میں بھی شامل نہیں ہوئے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی آپ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں, تو آپ صوبہ چلائیں گے کیسے جب مرکز کے ساتھ آپ کی یہ صورتحال ہو کہ آپ اجلاسوں تک میں نہیں آتے, آپ اوتھ ٹیکنگ سرمنی میں نہیں آتے, آپ کوئی کوارڈینیشن نہیں رکھتے. تو صوبے کو تو آپ پہلے ہی 800 ارب کا مقروض کر چکے ہیں. آپ کے بجلی منافع معاملہ ہے, آپ کا فاٹا ڈسٹرکٹ کا کی فنڈنگ ہے, NFC ایوارڈ معاملات ہیں. تو پھر یہ آپ کوارڈینیشن سیریس ایشوز ہیں, یہ سیریس جو کہ ایشوز ہیں. آپ نے ڈائریکٹلی صوبے کی فلاح سے متعلق ہیں. ہاں آپ نے صوبہ چلانا ہے تو آپ نے یعنی آپ کو اپنے ہمسائے کے ساتھ بھی نبھا کر رکھنا پڑتا ہے, کیونکہ ایک دوسرے کی ضرورتیں ہوتی ہے. تو جب آپ کے مرکز کے ساتھ یہ تعلقات ہو تو باقی تو آپ جزیرے میں, باقی تو پورے پاکستان میں آپ کی کوئی حکومت نہیں ہے, تو پھر آپ یہ حکومت چلائیں گے کیسے؟ انتہائی غیر سنجیدہ, انتہائی امیچور حرکاتیں جو ہو رہی ہے. اچھا, جب انہوں نے حلف لیا تو دوسرے دن, یعنی صوبے کے چیف ایگزیکٹو کا حلف لیتے ہی وہ دوسرے دن ادھر آ گئے اور KPK ہاؤس میں بیٹھ گئے. اچھا, KPK ہاؤس کے حوالے سے بہت سی باتیں ہو رہی ہے, یعنی کچھ ایسی باتیں جس کا ذکر میں فی الحال نہیں کرنا چاہتا. پیسوں کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہے, منسٹریاں بکنے کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہے, کچھ یعنی, لیکن بہرحال ابھی اس پر بولنے کا وقت نہیں ہے. لیکن ہم جو کنکریٹ فیکٹس ہیں, جو ریالٹیز ہیں, اس پر تو ہم بات کر سکتے ہیں نا, اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ ابھی آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ یہ کابینہ کے ارکان, دیکھیں یہ جو معاملات چل رہے ہیں نا, میں نے اس دن آپ سے کہا تھا کہ پشاور کے بڑے تگڑے اخبار نویس ہے. میں ایک صحافی, تیمور خان ایک نوجوان صحافی ہے, ایک سال میں وہ 65-70 انویسٹیگیٹو سٹوریز نکال لایا تھا, یعنی اتنا تیز. اچھا, وہ لوگ اب پیچھے پڑ جائیں گے, آپ کچھ دنوں میں دیکھ لیں, وہ ایسی خبریں نکال لائیں گے, حیران ہو جائیں گے آپ. اچھا, تو کسی دن تیمور خان کو دعوت دینا کہ وہ ہاں اس کو کسی دن بلا لیں گے. بڑے اچھے صحافی ہیں, بہت اچھے چھوٹے بھائیوں جیسے. تیمور صاحب, آپ کو ہمارے اس ولاگ کے ذریعے سے دعوت ہے, آپ تیمور سن رہے ہیں آئے. ہاں, ان کو انشاءاللہ بلا لیتے ہیں. ہاں. اچھا, یہاں پہ وہ آئے, خان صاحب کو اڈیالہ ملنے بھی گئے اور وہاں جا کے کیبنٹ تشکیل دی. میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ یہ شاہرام ترقائی گروپ ہے, عمر ایوب گروپ ہے, اسد کیسر گروپ ہے, اور ان کے بھائی آئیں گے کیبنٹ میں. میں نے آپ سے کہا تھا ارشد ایوب آئیں گے, یہ عمر ایوب کے بھائی ہے, آج حلف اٹھا لیا. میں نے آپ سے کہا تھا عاقب اللہ خان آئیں گے, اسد کیسر کے بھائی ہے, وہ آ گئے. میں نے آپ سے کہا تھا فیصل ترقائی آئیں گے, شاہرام ترقائی کے بھائی ہے, وہ آ گئے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ فضل حکیم خان سوات سے MPA ہیں, تو PTI تو موروثیت کے خلاف نہیں. فضل حکیم خان سوات سے آئیں گے کیونکہ وہ اسی کانسٹیٹوئنسی سے تیسری بار منتخب ہوئے, جو اس امبریلا میں آتی ہے جو نیشنل میں مراد سعید کی کانسٹیٹوئنسی ہے, اور وہ مراد سعید کے خاص بند فضل حکیم خان بھی آ گئے. اچھا, میں کچھ اور چیزوں کی نشاندہی کرتا ہوں. پشاور کے ایک MPA, یہ پراپر پشاور سے, فضل الہی خان نام ہے, یہ بہت ہانسٹ ورکر ہیں, بہت لائل ہیں پارٹی کے ساتھ, تیسری مرتبہ منتخب ہوئے. میری اطلاع یہ ہے کہ کل تک انہیں مبارکبادیں مل رہی تھی کہ کیبنٹ میں آپ آ رہے ہیں. اچھا, پھر آج اچانک ان کیا کا ہوا؟ سرے سے نام ہی نہیں ہے, اور اچانک کچھ اور لوگ داخل ہو گئے ہیں. ہو سکتا ہے اگلے مرحلے میں ہو. اب 15 منسٹر بنائے زیادہ سے. PTI صاحب آپ مجھے بولنے دے ایک منٹ. یہ 15 منسٹر انہوں نے بنائے, 5 انہوں نے مشیر رکھے, 4 انہوں نے اسپیشل اسسٹنٹ رکھے, اور کتنے بنانے ہیں؟ 90 تو ان کے ٹوٹل وہ ہے. اچھا, ان کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ہوا, وہ پھر ہمیں ہنسی آ جاتی ہے.
19 ممبران ہیں اپوزیشن کے. جب ان کو وہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا نا تو ان کے ممبران جو سارے کے سارے تھے, کچھ ان کے اپنے تھے تھوڑے سے اور باقی تو ان کے تھے, تو ان کو 24 ممبران مل رہے ہیں. یعنی 19 اپوزیشن ہے, 24 مخصوص نشستیں ان کو ملنی تھی. یعنی 43-44 تک اپوزیشن جاتی. آج تو خیر پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ, اور کل تک ہے صرف. اچھا وہ فیصلہ بھی بالکل اسی طرح جیسے تھوڑے سے منسٹرز کے بارے میں بتا رہا ہوں. اسد کیسر, عمر ایوب, شاہرام ترکائی, ان کے بھائی آ گئے. فضل الہی خان تیسری بار منتخب ہوئے, جیل بھی گئے تھے, بہت سختی بھی برداشت کی, ان کو نہیں بنایا. مینا خان افریدی کو بنایا, یہ پہلی مرتبہ منتخب ہوا. امیر آدمی ہے, انہوں نے سمر بلور کو شکست دی تھی, بشیر بلور مرحوم کی بہو کو. اچھا, ان کے شوہر اور سسر دونوں شہید ہوئے تھے دہشت گردی جنگ میں, ان کو شکست دی لوگوں نے, اور مینا خان افریدی کو منتخب کیا. اور مینا خان افریدی کو آج گنڈا پور صاحب نے منسٹر بھی بنایا, پہلی مرتبہ آیا. اچھا, قاسم علی شاہ یہاں سے پشاور سے منتخب ہوئے ہیں. قاسم علی شاہ شارٹ لسٹڈ بھی نہیں تھے, اچھا, اور اچانک آج منسٹر بن گئے. میرے پاس کچھ معلومات ہیں, لیکن میں ابھی کیسی معلومات ہیں, کس قسم کی معلومات ہیں؟ بھائی میں تو صحافی ہوں, میں تو انویسٹیگیٹ کروں گا کہ یہ کوئی منسٹر بنتا ہے. وہ والی تو نہیں ہے نا, تو چلو اب وہ پھر بعد میں بات کریں گے نا. جب کوئی ثبوت نہیں ہے تو ہم کیوں غیر ذمہ دارانہ صحافت کریں؟ جب ہمارے پاس ثبوت آ جائے گا ہم بات کر لیں گے. بالکل ٹھیک. ہم صرف, میں نے کہا نا, ہم صرف جو ٹھوس حقائق ہیں اس پر بات کرتے ہیں. قاسم علی شاہ یہ سید علی شاہ ہوتے تھے, پشاور کے میئر بھی تھے, اور مہتاب عباسی کابینہ میں منسٹر بھی تھے. یہ ان کے بیٹے ہیں. اچھا, یہ شارٹ لسٹڈ بھی نہیں تھے. کل یہ پہنچے ہیں اسلام آباد, اور اس سے گنڈا پور صاحب کو ملے ہیں, اور اچانک منسٹر بنے ہیں. اس اچانک منسٹر بننے ہماری صحافیانہ تجسس تو جاگ اٹھے گی نا, ہم تو پیچھے پڑ جائیں گے کہ بھائی کیا ہوا ہے. اچھا, بنو سے پختون یار کو منسٹر بنایا ہے. ان کے والد عطا اللہ خان تھے, غالباً عطا اللہ خان نام تھا یا کچھ اس طرح. وہ غالباً مہتاب عباسی کابینہ میں منسٹر تھے. یعنی اچھا, ایک اور ملک عدنان بنے ہیں. ان کے والد تھے یا چچا تھے ملک ناصر خان, وہ مسلم لیگ نون کے MNA تھے بنو سے. تو جو لوگ بنے ہیں, دیر کو سرے سے وزارت نہیں دی گئی. ٹھیک, صرف 2 لوگ ایسے آئے ہیں جو کم از کم کارکن لگتے ہیں. ایک محمد سجاد ہیں کرک سے, اور ایک شکیل احمد ہیں ملاکنڈ سے. اور باقی جو ہے نا وہ کچھ اور معاملات ہیں. یعنی منسٹر کرائٹیریا یہ کیا ہے. اچھا, ظاہر شاہ تورو کو بنایا ہے, یہ پیپلز پارٹی میں تھے, اور پشاور سے سید ظاہر علی شاہ پیپلز پارٹی کے پروونشل منسٹر ہیلتھ تھے, یہ ان کے ساتھ ہوتے تھے. یہ چیخ رہے ہیں کہ مجھے ہیلتھ منسٹری دینی ہے, اور ان کے بارے میں بڑے ریزرویشن ہیں. ان کو ہیلتھ کا وہ ہے نا, جانتے ہیں اندر خانے بہت سے معاملات کو, تو ہیلتھ منسٹری کے پیچھے پڑے ہیں, شاید کامیاب بھی ہو جائیں. یہ پیپلز پارٹی میں تھے, پھر PTI میں آ گئے, اور اب MPA بھی ہیں, اور ہیلتھ منسٹری مانگ رہے ہیں کیونکہ ہیلتھ کا تجربہ بھی بہت ہے. ظاہر ہے. تو یہ سارے لوگ یہ کیا ہے, یہ تو PTI کے بھائی. خان صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک شو میں تھا, تو مجھ سے سوال ہوا کہ یہ PTI کے لوگ نہیں. میں نے کہا بالکل PTI کے لوگ ہیں, لیکن خان صاحب تو ہمیں کہتے ہیں کہ میں میرٹ پر لوگوں کو سامنے لاؤں گا. تو میرٹ پر فضل الہی خان کو آپ نہیں لا رہے ہیں, اور مینا خان افریدی کل جیت گیا, پہلی مرتبہ اسمبلی میں آیا, اور اسے لا رہے ہیں. شاہرام ترکائی کے بھائی کا کیا میرٹ ہے, اسد کیسر اور عمر ایوب کے بھائیوں کا کیا میرٹ ہے. تو بھائی میرٹ کی بات نہ کریں. ٹھیک ہے, امیر لوگ آتے ہیں, انویسٹمنٹ کرتے ہیں, کچھ پس پردہ کچھ معاملات چلتے ہیں, اور وہ کیبنٹ میں بھی گھس جاتے ہیں, ان کو ٹکٹیں بھی مل جاتی ہیں. پہلے بھی ایسا ہوا, سینٹ میں بھی وہ ٹکٹیں کیسے ملی تھی. تو کم از کم یہ تو خان صاحب ہمیں نہ کہیں. ٹھیک ہے, کرے سیاست, کون روک رہا ہے ان کو؟ ہاں نہیں, وہ تو سیاست کرنے سے روک بھی نہیں سکتے ہیں آپ, لیکن اب پتہ نہیں کیا ہے, صورتحال کیا ہے. یہ تو کیونکہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ
عمران خان سے ملنے کے بعد لیکن وہاں آپ کے گئے، اب پنجاب میں وہاں بھی پہ کیا آپ کے چیز پنجاب میں فائنل بھی ہوا کیا منسٹرز نہیں بن ہوا. گئے نا. ہاں وہاں پہ بھی 18 کابینی 18 رکنی 18 کابینہ رکنی نے. کابینہ ہاں، بنی، زیادہ لیکن تر وہاں پہ بھی نئے چہرے ہیں. وہاں پہ نئے چہرے تو چھوڑے، ہاں مریم اورنگزیب کو منسٹر بنایا نا، سینئر منسٹر سینئر منسٹر، یعنی ڈپٹی وزیر اعلیٰ ہوگی وہ. ہاں اور وہ جنرل الیکشن نہیں جیتی ہے، وہ مخصوص سیٹوں پہ آئی ہے. ہاں. اور چلو یہ بھی چھوڑ دے، پورے پنڈی ڈویژن سے کسی کو وزارت نہیں دی گئی، تاکہ پورا پنڈی ڈویژن جو ہے نا، اٹک سے لے کر وہ ادھر گجرات تک، جیلم چکوال تک، یہ سارا پنڈی ڈویژن ہے نا، ہاں تاکہ وہ پورا پنڈی ڈویژن جو ہے نا وہ ایک ڈیفیکٹو چیف منسٹر ہو. یعنی جو لوگ فیلڈ میں الیکشن جیت کر آئے ہیں ان میں سے کسی کو بھی آپ نے وزارت نہیں دی، اور آپ نے منتخب نشستوں پر جیتنے والی ایک خاتون کو وزارت دی، اور پوری ڈویژن میں پھر کسی کو وزارت بھی نہیں دی، تاکہ کوئی دخل اندازی بھی نہ کرے، دخل در معقولات بھی نہ کرے. ہاں. تو البتہ عظما بخاری کو انفارمیشن کا منسٹر بنائے. عظما ٹھیک ہے، وہ کم از کم میرٹ پہ ہے، وہ اپنی پارٹی کے ترجمانی کرتی رہی میڈیا پہ مسلسل، تو کم از کم کچھ لوگ اچھے آئے ہیں. چودھری شجاعت حسین کا بیٹا ہے شافی حسین، انڈسٹریز کے. انڈسٹریز کا. اچھا سلمان رفیق آئے ہیں، یہ لیکن سعد بات تو رفیق. وہیں پہ ہی آ جاتی ہے نا، وہی بڑے لوگ اور بڑے تو لوگوں کے وہی بیٹے ہے، اور وہی وہ چیزیں. وہی علی شیر گورچانی اور وہ سارے جو روایتی سیاستدان تھے تو لیکن ان کو لے کے آئے ہیں، اور سلمان رفیق کو لائے ہیں، سعد رفیق کے بھائی. البتہ سلمان رفیق تو پہلے بھی تھے، وہ ہاں، اور ان کی کارکردگی بھی کافی اچھی تھی یہ پچھلی بار. کم از کم یعنی سلمان رفیق اور عظما بخاری کو ہم میرٹ منسٹرز کہہ سکتے ہیں، لیکن باقی تو وہی چیز ہے. البتہ ایک فرق ہے کہ پختونخوا کے حوالے سے کچھ لین دین کی باتیں ہو رہی ہے، البتہ پنجاب کے حوالے سے یہ باتیں نہیں ہو رہی ہے. یہ ڈفرنس کم از کم ہے. بہت شکریہ حماد حسن صاحب آپ کا. آپ نے ہمیں بتایا کہ بھئی یہ کابینہ کیسے بنتی ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے، اور کیا کیا اس کے پولیٹیکل اینگلز جو ہیں وہ آپ نے ڈسکس کیے. لیکن ایک اور بات بھی ہے، ویسے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک جو رمضان پیکج کے تحت ایک تھیلا آٹے کا جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے، اس میں سوٹ ٹائی لگائے ہوئے بابو ہیں اور سامنے ایک بیچارہ غریب آدمی. غریب آدمی کو لے آتے. مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس سے کیا یہ سیاسی بڑا مقاصد تضحیک حاصل آمیز ہوتے ہیں. رویہ ہے. Exactly. ایسا نہیں ہونا اور چاہیے. یہ پہلی مرتبہ، ہر مرتبہ ہی اسی طرح کی یہ ہوتا ہے. میرے خیال میں تو یہ بجائے اس کے، یہ تو انسانیت کا کیا کہتے ہیں اس کو، عزت نفس جو ہے. اچھا مریم نواز سر مجھے بھی اگر موقع فراہم کر دیں چھوٹا سا جی چلو خطاب فرمانے کا آپ سے. کر دیتا ہوں. نہیں دیکھیں، عوام کی عزت نفس جو ہے نا یہ بڑی اہم چیز ہے، اور میرا خیال ہے کہ بجائے اس کی کہ یہ ایک اس طرح کی تشہیری یا پاپولیرٹی گین کرنے کے بجائے اگر ان لوگوں کی مالی امداد ہو جاتی ہے خاموش طریقے سے، اور وہ اسی کبھی کس کو اس پیکج سے کیا کچھ اپنی مرضی کی چیزیں خرید سکتے ہیں. اب ہو سکتا ہے ایک شخص ہے کہ جس کو آٹے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دوا کی ضرورت ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اب وہ غریب آدمی وہ جا کے آٹے کا تھیلا جو ہے نا وہ کسی باہر کے کسی اسٹور کے اوپر بیچ دے گا، اور آپ کو کل کو تصویریں لگیں بھی ملیں گی کہ جناب یہ والا باہر بکھرا. تو اصل چیز تو یہ ہے کہ عوام کو آپ فوری ریلیف کیسے ملے گا؟ بہرحال ابھی تو حکومت آئی ہے، کوئی بڑا ریلیف ابھی تک ملا نہیں ہے، لیکن مریم ہر وقت کیمروں کے سامنے ہوتی ہے، اور چونکہ وہ یہ ان کو بڑا ہمیشہ سوشل میڈیا پہ ٹھیک ہے وہ رہے، وہ چیف ایگزیکٹو ہے، اسے ہونا چاہیے، لیکن جب تک ایک ٹھوس کارکردگی آپ کے سامنے نہیں آتی، چونکہ ابھی آپ نے حلف لیا ہے، ہم آپ سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے ہیں ابھی، کیونکہ بہت کم ٹائم ہے. ابھی تو 2 سال کے بعد پتہ لگے گا کہ ٹھیک ہے ہم انتظار کریں گے، لیکن یہ پروجیکشن کچھ اوور ڈیو بھی ہو جاتی ہے نا. مطلب وہ کیا کہتے ہیں کہ میٹھا اگر آپ زیادہ کھا لیں یا ڈال دیں کسی چیز کے اندر تو ویسے ہی وہ جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے. تو میرا خیال یہ دیکھنا چاہیے. ویسے بھی سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے کہ یہ جو پبلک ایکسچیکر کے اوپر آپ پارٹی کی تشہیر کیسے کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ چیزیں دیکھنی ہیں. بہت شکریہ حماد حسن صاحب آپ کا. تو جناب یہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، ظاہر ہے
کہ تنقید بھی ہوگی. اب حکومت کے اندر لوگ جو آئے ہیں وہی حکومت سے جواب دہ بھی ہیں, ذمہ داری بھی ان کی ہے, سوال بھی ان سے ہوگا اور تنقید بھی ان پر ہوگا. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ